اور اس کی ہدایت یا اس کی رضا یا ناراضگی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا، دنیا کا دھوکہ کھا گئے کہ یہ اصل ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور بس یہی میری کل کائنات ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت عظیم الشان دھوکہ ہے جو انسان کھا چکا ہے، آج کا مسلمان کھا چکا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، ان وعد اللہ حق، اللہ نے ہمیں واضح طور پہ خبردار کر دیا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا خواہشات نفس ہی ہمارا معبود ہے؟ لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے اور توجہ کے قابل ہے۔ ہم سب لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول کے طریقے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ اللہ کی ہدایت یعنی قرآن اور رسول کا طریقہ یعنی سنت رسول آج ہمارے لیے یہ اہمیت کی حامل چیزیں نہیں ہیں۔ ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی ایک جو بنیادی وجہ ہے اس پہ بھی آپ غور کیجئے کہ جب آپ کا مقصود اللہ نہ ہو تو پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں، خود بھی سوچیں نا کہ آخر کیوں ایسا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کی ہدایت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور ہم اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔ بہرحال میں اگر آغاز سے یہ بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھجوایا کہ ہم دنیا ہی کمائیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یعنی ایک بات فرمائی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں آخرت کے لیے یعنی اپنے لیے بنایا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ حدیث کا مضمون ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آخرت، تو آخرت میں کیا ہے؟ اللہ۔ ہم دیکھیں بات پہ سوچتے نہیں ہیں، آخرت میں تو اللہ ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی۔ تو جن لوگوں کا معبود یہاں پر دنیا میں خواہشات نفس ہیں تو وہ تو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ دیکھیں، جو اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم غور کریں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم سب نے مل کر
عملی طور پر ایک اتحاد کر لیا ہے کہ ہم نے اللہ کو منزل نہیں بنانا، اور اس بات پر ہم متفق ہو گئے کہ ہمارا مقصود حیات دنیا ہوگی، حاصل دنیا ہوگا یا دنیا کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہم سب نے، یعنی ہمارے اعمال سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اکٹھا ہو کر ایک فیصلہ کر لیا ہے، سرکشی کا، بغاوت کا، حکم عدولی کا، نافرمانی کا، شرک کا، کفر کا، نفاق کا۔ یہ ایک فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ ہم مخلص ہو کر اللہ کی بندگی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک اگر ہم سوچیں تو بنیادی جو یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، یا دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کا حاصل حقیقت ہے۔ تو اگر یہ دھوکہ آپ کو لگا ہوا ہے، یعنی دھوکہ اگر لگ گیا تو آپ کو پھر ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی، کم از کم آپ زندگی پھر اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور آپ کا دنیا کی زندگی گزارنے کا مقصد دنیا ہی ہوگا، یعنی دنیا کا مفاد۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ آخرت کے طالب ہیں۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ صرف دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں اور بعض لوگ آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا کے فائدے کے قائل ہیں اور اسی کی طرف رخ کر کے اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کیوں اور کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ اس کا اقرار نہ بھی کریں تو میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان کا مدعی زندگی دنیا ہے، اور یہ اپنی خواہش کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بس باقی تو دعوے ہیں اور باتیں ہیں اور دعوے ہیں، تو دعووں اور باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل چیز جو ہے عمل ہے۔ عمل نہیں ہوگا جب تک آپ کا یقین نہ ہو کہ میری منزل تو اللہ ہے، میں تو اللہ کا ہوں، اور دنیا میں میں نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے۔ جب تک آپ کا یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے تیاری بھی نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اس میں جو بنیادی بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اب آپ کو دین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مختصر بات، اب آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے۔ دوبارہ میں یہ بات کروں، اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت یا مدعا دنیا بن گیا اور آپ نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا، پھر تو آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا، آپ کی تمنائیں دنیا کی ہوں گی، آپ کی ساری خوشیوں کا تعلق بھی دنیا سے ہوگا، آپ کی ساری پریشانیوں کا تعلق بھی دنیا سے ہوگا، آپ کے سارے منصوبے بھی دنیا کے لیے ہوں گے، آپ کی ساری امیدیں بھی پھر دنیا کے لیے ہوں گی۔ اللہ کی یاد اور اس کی ہدایت یا اس کی رضا یا ناراضگی آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس کی۔ اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا، دنیا کا دھوکہ کھا گئے
کہ یہ اصل ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور بس یہی میری کل کائنات ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت عظیم الشان دھوکہ ہے جو انسان کھا چکا ہے، آج کا مسلمان کھا چکا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا، ان وعد اللہ حق، اللہ نے ہمیں واضح طور پہ خبردار کر دیا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دھوکے میں تو پڑ گئے ہم، آپ دیکھ لیں، ہماری ساری خوشیاں، غم، پریشانیاں، امیدیں، توقعات، منصوبے، ساری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم